اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دنیا کے مال و دولت کی حقیقت پر مبنی یہ کیسٹ، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ایک بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی آسائش چھوڑنی ہوگی، اور دنیا کے مال و اسباب کو ترک کیے بغیر اور اس سے قطع نظر کیے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اور اس غلط فہمی کا منشا در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کے مال و اسباب اور اس کے عیش و آرام کی حقیقت کیا ہے؟ کس حد تک اسے اختیار کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک اس سے اجتناب ضروری ہے؟ یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں۔ ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ بعض علماء نے لفظاً موضوع کہا ہے، لیکن ایک مقولے کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ ایک طرف تو قرآن و حدیث کے یہ ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس یک طرفہ صورتحال کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا ہوگا۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے اخلاق باطنہ کی تحصیل ضروری ہے، جن کے حاصل کیے بغیر نہ دین درست ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے، کیونکہ حقیقت میں دنیا کی درستگی بھی دین کی درستگی پر موقوف ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ دین کے بغیر بھی دنیا اچھی، پرسکون اور راحت و آرام والی ہے۔ دنیا کے اسباب و وسائل کا حاصل ہو جانا اور بات ہے، اور دنیا میں پرسکون زندگی، اطمینان، راحت و آرام اور مسرت کی زندگی حاصل ہو جانا اور بات ہے۔ دنیا کے وسائل و اسباب تو دین کو چھوڑ کر حاصل ہو جائیں گے، پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا، بنگلے کھڑے ہو جائیں گے، کارخانے قائم ہو جائیں گے، کاریں حاصل ہو جائیں گی، لیکن جس کو دل کا سکون کہا جا سکتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے دنیا کی حقیقی راحت بھی انہی اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ جل شانہ کے احکام کے تابع بناتے ہیں۔ اس لیے جب تک ان اخلاق کی اصلاح نہ ہو، نہ دین درست ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، ایک بہت بنیادی اخلاق ہے جس کو زہد کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا کہ فلاں شخص بڑا عابد اور زاہد ہے۔ زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جس میں زہد ہو، اور زہد ایک باطنی اخلاق ہے جسے ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی محبت سے دل کا خالی ہونا۔ دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو اور اس کی محبت اس طرح دل میں پیوست نہ ہو کہ ہر وقت اسی کا دھیان اور اسی کا خیال، اسی کی فکر اور اسی کے لیے دوڑ دھوپ ہو رہی ہے۔ اس کا نام زہد ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہو تو پھر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، وہ محبت غلط رخ پر چل پڑتی ہے۔
اسی وجہ سے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ اور معصیت کی جڑ ہے۔ جتنے جرائم اور گناہ ہیں، اگر انسان ان کی حقیقت پر غور کرے گا تو اس کو یہی نظر آئے گا کہ ان سب میں دنیا کی محبت کار فرما ہے۔ چور کیوں چوری کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی لذتوں کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے۔ شرابی اس لیے شراب نوشی کر رہا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کسی بھی گناہ کو لے لیجئے، اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما نظر آئے گی، اور جب دنیا کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے تو پھر اللہ کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ برادران اسلام، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حقیقی محبت تو صرف ایک ہی کی سما سکتی ہے۔ ضرورت کے وقت تعلقات تو بہت سے لوگوں سے قائم ہو جائیں گے، لیکن حقیقی محبت ایک ہی کی سما سکتی ہے۔ جب ایک کی محبت آ گئی تو پھر دوسرے کی محبت اس درجے میں نہیں آ سکے گی۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس درجہ تعلق تھا کہ دنیا میں ایسا تعلق کسی اور سے نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو ان کو بناتا، لیکن میرے محبوب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جب وہ محبوب بن گئے تو دوسرے کے ساتھ حقیقی محبت کے لیے دل میں جگہ نہ رہی۔ البتہ تعلقات دوسروں سے ہو سکتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی ہیں، مثلا بیوی سے تعلق، بچوں سے تعلق، ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، بھائی سے تعلق، بہن سے تعلق، مگر یہ تعلقات اس محبت کے تابع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت دل میں ہوتی ہے۔ لہذا دل میں حقیقی محبت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی یا دنیا کی ہوگی، دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت بھی دل میں سمائی ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سمائی ہو، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ صرف خیال ہے اور محال ہے اور جنون ہے۔ اس واسطے اگر دل میں دنیا کی محبت سما گئی تو پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دین کے جتنے کام ہیں وہ سب محبت کے بغیر بے روح ہیں، بے حقیقت ہیں۔ ان کے ادا کرنے میں پریشانی، دشواری اور مشقت ہوگی، اور صحیح معنی میں وہ دین کے کام انجام نہیں پا سکیں گے، بلکہ قدم قدم پر آدمی ٹھوکریں کھائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہ دے، اسی کا نام زہد ہے، اور زہد کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن حضرات، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی رہنا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، سر چھپانے اور رہنے کے لیے گھر کی بھی ضرورت ہے، کسب معاش کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کام بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی رہے اور دنیا کی ضروریات بھی پوری کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں دنیا نہ آئے، دل میں دنیا سے بے رغبتی پائی جائے؟ ان دونوں کو ایک ساتھ جمع ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ یہی وہ کام ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین آ کر سکھاتے ہیں کہ کس طرح تم دنیا میں رہو اور دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو۔ ایک حقیقی مسلمان دنیا کے اندر بھی رہے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی قائم کرے گا، حقوق بھی ادا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت سے بھی پرہیز کرے گا۔ حضرات گرامی، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں ہے،
اس لیے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بے شمار ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے، جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص خشکی پر کشتی چلانا چاہے تو نہیں چلے گی۔ اسی طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے دنیا ضروری ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، مکان چاہیے، کپڑا چاہیے، اور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اور یہ سب چیزیں دنیا ہے۔ لیکن جس طرح پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ پانی کشتی کے نیچے ہے اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہے، اس کے آگے اور پیچھے ہے، وہ پانی اس کشتی کو چلائے گا۔ لیکن اگر وہ پانی دائیں بائیں کے بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو ڈبو دے گا، تباہ کر دے گا۔ اسی طرح دنیا کا یہ اسباب اور دنیا کا یہ سارا ساز و سامان جب تک تمہارے چاروں طرف ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساز و سامان تمہاری زندگی کی کشتی کو چلائے گا۔ لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان تمہارے ارد گرد سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن تمہیں ڈبو دے گا۔ لہذا زہد اسی کا نام ہے کہ یہ دنیا تمہارے چاروں طرف اور ارد گرد رہے، لیکن اس کی محبت تمہارے دل میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں داخل ہو گئی تو پھر اللہ کی محبت کے لیے دل میں جگہ نہیں چھوڑے گی، اور اللہ کی محبت دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف تو انسان اس دنیا کو ضروری بھی سمجھے اور اس کی اہمیت بھی ہو، لیکن دل میں اس کی محبت نہ ہو۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آپ جب ایک مکان بناتے ہیں تو اس مکان کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، ایک کھانے کا کمرہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی مکان میں آپ ایک بیت الخلا بھی بناتے ہیں، اور بیت الخلا کے بغیر وہ مکان نامکمل ہے۔ اگر ایک مکان بڑا شاندار بنا ہوا ہے، کمرے ہیں، بیڈ روم ہیں، سبھی اچھے ہیں، ڈرائنگ روم بہت اعلیٰ ہے، کھانے کا کمرہ اچھا ہے، اور پورے گھر میں ایک بڑا شاندار اور قیمتی قسم کا فرنیچر لگا ہوا ہے، مگر اس میں بیت الخلا نہیں ہے، بتائیے کہ وہ مکان مکمل ہے یا ادھورا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ مکان ناقص ہے، اس لیے کہ بیت الخلا کے بغیر کوئی مکان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان ایسا ہوگا کہ اس کا دل بیت الخلا سے اس طرح اٹکا ہوا ہو کہ ہر وقت اس کے دماغ میں یہی خیال رہے کہ کب میں بیت الخلا جاؤں گا، کب اس میں بیٹھوں گا، کس طرح بیٹھوں گا، کتنی دیر بیٹھوں گا، اور کب واپس نکلوں گا؟ ہر وقت اس کے دل و دماغ پر بیت الخلا چھایا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بھی بیت الخلا کو اپنے دل و دماغ پر اس طرح سوار نہیں کرے گا اور کبھی اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ بیت الخلا ضروری چیز ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں ہر وقت یہ نہیں سوچے گا کہ میں بیت الخلا کو کس طرح آراستہ کروں، آرام دہ بناؤں، اس لیے کہ اس بیت الخلا کی محبت دل میں نہیں ہے۔ دین کی تعلیم بھی در حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مال و اسباب کا بھی یہ حال ہے کہ وہ سب ضروری تو ہیں اور ایسے ہی ضروری ہیں جیسے بیت الخلا ضروری ہے، لیکن اس کی فکر، اس کی محبت، اس کا خیال دل و دماغ پر سوار نہ ہو جائے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری ہے کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ ایک دن مرو گے اور اس کے سامنے پیشی ہوگی اور پھر تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ لہذا دنیاوی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ برادران اسلام، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں رہو مگر اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ دارالامتحان ہے جس میں بہت سے مناظر ایسے ہیں جو انسان کا دل لبھاتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان دل لبھانے والے مناظر کی محبت کو خاطر میں نہ لاؤ۔ اگر دنیا کا ساز و سامان جمع ہو بھی گیا تو کچھ حرج نہیں، بشرطے کہ دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا نہ ہو۔ میرے عزیزو،
بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کچھ لطیف قوتیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور ان لطیف قوتوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت کی طرف بلایا جائے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ آپ یونانی دواؤں اور عطر کے بہت بڑے تاجر تھے، اور اسی وجہ سے ان کو عطار کہا جاتا ہے۔ دواؤں اور عطر کی بہت بڑی دکان تھی، کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ایک عام قسم کے دنیا دار تاجر تھے۔ ایک دن وہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور دکان دواؤں اور عطر کی شیشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک مجذوب قسم کا درویش اور ملنگ آدمی دکان پر آیا۔ دکان میں داخل ہو گیا، کھڑا ہو کر پوری دکان میں کبھی اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتا، کبھی دائیں سے بائیں طرف دیکھتا اور دواؤں کا معائنہ کرتا رہتا، کبھی ایک شیشی کو دیکھتا، کبھی دوسری شیشی کو دیکھتا۔ جب کافی دیر اس طرح دیکھتے ہوئے گزر گئی تو شیخ فرید الدین نے اس سے پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ اس درویش نے جواب دیا کہ بس ویسے ہی شیشیاں دیکھ رہا ہوں۔ شیخ فرید الدین نے پوچھا کہ تمہیں کچھ خریدنا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے کچھ خریدنا تو نہیں ہے، بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ادھر ادھر الماری میں رکھی ہوئی شیشیوں کی طرف نظر دوڑاتا رہا، بار بار دیکھتا رہا۔ پھر شیخ فرید الدین نے پوچھا کہ بھائی آخر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس درویش نے کہا کہ میں اصل میں یہ دیکھ رہا ہوں، جب آپ مریں گے تو آپ کی جان کیسے نکلے گی، اس لیے کہ آپ نے یہاں اتنی ساری شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ مرنے لگیں گے اور آپ کی روح نکلے گی تو اس وقت آپ کی روح کبھی ایک شیشی میں داخل ہو جائے گی، کبھی دوسری شیشی میں داخل ہو جائے گی، اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ کیسے ملے گا؟ اب ظاہر ہے کہ شیخ فرید الدین عطار اس وقت چونکہ ایک دنیا دار تاجر تھے، یہ باتیں سن کر انہیں غصہ آ گیا اور اس سے کہا کہ تو میری جان کی فکر کر رہا ہے؟ تیری جان کیسے نکلے گی؟ جیسے تیری جان نکلے گی ویسے میری جان نکلے گی۔ اس درویش نے جواب دیا کہ میری جان نکلنے میں کیا پریشانی ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس تجارت ہے، نہ دکان ہے، نہ شیشیاں ہیں، نہ ساز و سامان ہے، میری جان تو اس طرح نکلے گی۔ بس اتنا کہہ کر وہ درویش دکان کے باہر نیچے زمین پر لیٹ گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ بس یہ واقعہ دیکھنا تھا کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ واقعتاً میں تو دن رات اس دنیا کے کاروبار میں منہمک ہوں اور اسی میں لگا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں ہے، اور یہ ایک اللہ کا بندہ سبک سیر طریقے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیفہ غیبی تھا جو ان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ بس اسی دن اپنا سب کاروبار چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اسی راستے پر لگ کر اتنے بڑے شیخ بن گئے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان بن گئے۔ برادران اسلام، شیخ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے۔ رات کو دیکھا کہ ان کے محل کی چھت پر ایک آدمی ٹہل رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی چور ہے اور چوری کی نیت سے یہاں آیا ہے۔ پکڑ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کہاں سے آ گئے، کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اصل میں میرا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ تمہارا دماغ صحیح ہے، اونٹ کہاں اور محل کی چھت کہاں؟ اگر تیرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو پھر جنگل میں جا کر تلاش کر، یہاں محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بڑی حماقت ہے، تم احمق انسان ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر اس محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر اس محل میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر میں احمق ہوں تو تم مجھ سے زیادہ احمق ہو، اس لیے کہ اس محل میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بڑی حماقت ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ دل پر ایک چوٹ لگی اور سب بادشاہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ لیکن عزیزو،
ہم جیسے لوگوں کے لیے اس واقعے سے یہ سبق لینا تو درست نہیں ہے کہ جس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالی کے دین کے لیے نکل پڑے، ہم بھی ان کی طرح نکل جائیں۔ ہم جیسے کم ظرف لوگوں کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں، لیکن اس واقعے سے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ کہ اگر انسان کا دل دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے راحت و آرام میں اٹکا ہوا ہو اور صبح سے شام تک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگا ہو، ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کا یہ ساز و سامان انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا نہیں ہوتا۔ دوستو، کسی شخص نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سایہ۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے سائے کا تعاقب کروں اور اس کو پکڑ لوں تو نتیجہ یہ ہوگا وہ اپنے سائے کے پیچھے جتنا دوڑے گا وہ سایہ اور آگے دوڑتا چلا جائے گا، کبھی اس کو پکڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے سائے سے منہ موڑ کر اس کی مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دے تو پھر سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی محبت دل میں لے کر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی، تم کبھی اس کو پکڑ نہیں سکو گے۔ لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طلب سے منہ موڑ لیا تو پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے، لیکن دنیا پھر بھی پاؤں میں پڑتی ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ سچے دل سے اس دنیا کی طلب سے منہ موڑنا ضروری ہے، اور یہ بات دنیا کی حقیقت سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور دنیا کی حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دی ہے۔ حضرت عمر بن عوف انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان کو یہ کام بھی سپرد کیا کہ وہاں کے کفار اور مشرکین پر جو جزیہ اور ٹیکس واجب ہے وہ ان سے وصول کر کے لایا کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ بحرین سے ٹیکس اور جزیہ کا مال لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ وہ مال نقدی کی شکل میں بھی ہوتا تھا، کپڑے کی شکل میں بھی ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ جزیے کا مال صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کچھ انصاری صحابہ کو پتا چلا کہ حضرت عبیدہ بحرین سے مال لائے ہیں تو وہ انصاری صحابہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ انصاری صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور زبان سے کچھ نہیں کہا۔ سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مال بحرین سے آیا ہوا ہے وہ ہمارے درمیان تقسیم فرما دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں صحابہ اکرام تنگ دستی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ کئی وقتوں کے فاقے گزرتے تھے، پہننے کو کپڑا موجود نہیں تھا، انتہائی تنگی کا زمانہ تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھا کہ اس طرح سامنے آ گئے ہیں تو آپ نے تبسم فرمایا اور سمجھ گئے کہ یہ حضرات اس مال کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے خیال میں تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ عبیدہ بحرین سے کچھ سامان لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان سے یہ فرمایا کہ خوشخبری سن لو کہ تمہیں خوش کرنے والی چیز ملنے والی ہے، وہ مال تمہیں مل جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کا اس طرح آنا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرنا اور اس بات کا انتظار کرنا کہ یہ مال ہمیں ملنے والا ہے، یہ عمل کہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ پیدا کر دے۔ اس لیے آپ نے ان کو خوشخبری سنانے کے بعد فوراً فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے،
یعنی اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ گزرے گا اور تم تنگ عیشی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور مشقت اور پریشانی ہوگی، اس لیے کہ اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فراخی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے حصے کا سارا فقر و فاقہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جھیل گئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور اس وقت ہمارا کھانا صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی تناول نہیں فرمائی۔ گندم تو میسر ہی نہیں تھی، جو کی روٹی کا یہ حال تھا، لہذا فقر و فاقہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھیل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں چھینٹ کا کپڑا کہیں سے تحفے میں آ گیا۔ یہ ایک خاص قسم کا نقش و نگار والا سوتی کپڑا تھا اور کوئی بہت زیادہ قیمتی کپڑا نہیں تھا، لیکن پورے مدینہ منورہ میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی اور کسی عورت کو دلہن بنایا جاتا تو اس وقت میرے پاس یہ فرمائش آتی کہ وہ چھینٹ کا کپڑا ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنی دلہن کو پہنائیں۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر وہ کپڑا دلہنوں کو پہنایا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ آج اس جیسے بہت سے کپڑے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، اور وہی کپڑا آج اگر میں اپنی باندی کو بھی دے دیتی ہوں تو وہ بھی ناک بھوں چڑھاتی ہے کہ میں تو یہ کپڑا نہیں پہنتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تنگ عیشی تھی اور اب کتنی فراوانی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اولن تو امت پر عام فقر و فاقہ نہیں آئے گا، چنانچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عام فقر و فاقہ نہیں آیا، بلکہ کشادگی کا دور آتا چلا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر فقر و فاقہ آ بھی گیا تو اس فقر و فاقہ سے مجھے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے گمراہی پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح پچھلی امتوں پر پھیلا دی گئی، اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے، اور اس وقت تم ایک دوسرے سے ریس کرو گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو گے، اور یہ سوچو گے کہ فلاں شخص کا جیسا بنگلہ ہے ویسا بھی میرا بنگلہ ہو، فلاں شخص کی جیسی کار ہے میرے پاس بھی ویسی ہی ہو جائے، فلاں شخص کے جیسے کپڑے ہیں میرے بھی ویسے ہو جائیں، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوں گے؟ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو بیٹھنے کے لیے کھجور کے پتوں کی چٹائی بھی میسر نہیں ہے، ننگے فرش پر سونا پڑتا ہے، لہذا قالین کہاں اور ہم کہاں؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قالین ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگرچہ آج تو تمہارے پاس قالین نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس وقت کا ڈر ہے جب دنیاوی ساز و سامان کی ریل پیل ہوگی اور تمہارے چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہوگی، اس وقت تم کہیں اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کر دو اور اس وقت تم پر کہیں دنیا غالب نہ آ جائے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، حدیث شریف میں ہے
کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے ریشمی کپڑا آ گیا۔ ایسا کپڑا صحابہ کرام نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے صحابہ کرام اٹھ اٹھ کر ہاتھ لگا کر اس کو دیکھنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ تمہیں بہت پسند آ رہا ہے؟ ارے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رومال عطا فرمائے ہیں وہ اس کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ گویا کہ آپ نے فوراً دنیا سے صحابہ کرام کی توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو جاؤ۔ قدم قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ یہ دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس دنیا کی لذتیں، اس کی نعمتیں سب فانی ہیں اور یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں۔ برادران اسلام، ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی دولت کافروں کو خوب مل رہی ہے اور وہ خوب مزے اڑا رہے ہیں، باوجود کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دنیا ان کو ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حقیقت ہے۔ پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا مرا ہوا کان کٹا بچہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بدبو پھیل رہی ہے۔ آپ نے بکری کے اس مردہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص اس مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ اگر زندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی شخص اس کو 1 درہم میں لینے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ عیب دار بچہ ہے اور اب تو یہ مردہ ہے، اس لاش کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا اور اس کے مال و دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا بکری کا یہ مردہ بچہ تمہارے نزدیک بے حقیقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھا دی کہ دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا کی طرف رغبت کا اظہار مت کرو، ضرورت کے وقت دنیا کو استعمال ضرور کرو لیکن محبت نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا صحابہ کرام کے دل سے نکل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ان کا غلام بنا دیا۔ کسرا ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا، قیصر ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا اور انہوں نے ان کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا، اس لیے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ شام کا صوبہ بڑا زرخیز تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ معائنے کے لیے شام کے دورے پر تشریف لائے۔ شام کے دورے کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں اور یہاں مال و دولت کی ریل پیل ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ جمع کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین،
آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ امیر المومنین کو لے کر چلے۔ شہر کے اندر سے گزر رہے تھے۔ جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگ کر رہا تھا گزر گیا، تو آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا اور فرمایا، امیر المومنین میں اس میں رہتا ہوں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تو وہاں سوائے ایک مصلے کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں۔ اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المومنین یہ برتن ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المومنین میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر خدا کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ حقیقت میں یہی لوگ اس کے مصداق ہیں کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی دلکشی بھی سامنے ہے اور اس کی رانائی بھی سامنے ہے، اور دوسرے لوگ جو دنیا کی ریل پیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ سب سامنے ہیں، لیکن آنکھوں میں کوئی جچتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی محبت اس طرح دل پر چھائی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے جگمگ کرتے ہوئے مناظر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر وقت دل و دماغ پر مسلط اور طاری ہے۔ حضرات اکرامی، یہ صحابہ اکرام تھے جن کے قدموں میں دنیا ذلیل ہو کر آئی، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ نے بار بار صحابہ اکرام کو دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا اور بار بار دنیا کی بے ثباتی کی طرف اور آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا، جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ دنیا کس وقت تک کی ہے، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی؟ کسی کو پتا ہے کہ کب تک اس دنیا میں رہوں گا؟ کیا اس کو یقین ہے کہ میں اگلے گھنٹے بلکہ اگلے لمحے زندہ رہوں گا؟ بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار یہ نہیں بتا سکتا کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، دن رات دنیا کی دوڑ دھوپ لگی ہے اور صبح سے شام تک اسی کے چکر میں چل رہا ہے،
اور جس دن بلاوا آئے گا سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سودا ہے، اس دھوکے کے سودے میں اس طرح نہ پڑ جانا کہ وہ تمہیں آخرت سے غافل کر دے۔ اس دنیا سے ضرور گزرو مگر اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو پھر چاہے تمہاری کوٹھیاں کھڑی ہوں، بنگلے ہوں یا مل ہوں، یا دنیا کا ساز و سامان ہو یا مال و دولت ہو، بینک بیلنس ہو، لیکن ان کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر زاہد ہو، پھر تمہیں زہد کی نعمت حاصل ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ خسارے کا سودا اس شخص کا ہے جس نے دنیا میں کمایا تو کچھ بھی نہیں اور قلاش ہے، مگر دل میں دنیا کی محبت بھری ہے، تو اس شخص کو زہد حاصل نہیں ہے، اس کو زاہد نہیں کہیں گے، اس لیے کہ دنیا کی عشق و محبت میں مبتلا ہے، اور ایسا شخص بڑے خسارے میں ہے۔ حضرات گرامی، واقعہ یوں ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورتحال واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل نہ کرو، مکان نہ بناؤ، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسو بولو نہیں، کھانا نہ کھاؤ۔ اس قسم کا کوئی حکم شریعت محمدیہ میں موجود نہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، یہ تمہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہماری جو کچھ کارروائی ہے وہ صرف اسی دنیا سے متعلق ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے اور نہ کچھ کرنا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا در حقیقت اس لیے ہے تاکہ تم اس میں رہ کر اپنی آنے والی ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو، اور آخرت کو فراموش کیے بغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہاری دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوں اور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تمہارے پیش نظر ہو۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بد سے بدتر کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے آج تک کوئی شخص انکار نہیں کر سکا، یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کب آئے گی۔ بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا فلسفی، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آج تک کوئی سائنس، فلسفہ، کوئی ایسا علم ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو براہ راست یہ بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں۔ آج مغرب کی دنیا یہ تو تسلیم کر رہی ہے کہ کچھ ایسے اندازے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس نتیجے تک وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حالات کیا ہیں، اس میں انسان کا کیا حشر بنے گا، اس کی تفصیلات دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتا سکی۔ جب یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہی مر جائیں، اور یہ بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا براہ راست مجھے علم نہیں۔ ہاں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے جو بھی خبر لے کر آئے ہیں وہ سچی بات ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور یہ موجودہ زندگی ایک حد پر جا کر ختم ہو جائے گی،
اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں بلکہ ابدی ہے، لا متناہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں ضرور رہو اور دنیاوی چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، دنیا سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری منزل نہ سمجھو۔ حضرات گرامی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے بارے میں ایک خوبصورت مثال دی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ذہن میں ہو تو دنیا کے بارے میں کبھی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں، دنیا کی مثال پانی جیسی ہے اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے۔ اگر ایک کشتی پانی کے بغیر چلانا آپ چاہیں تو وہ کشتی نہیں چل سکتی۔ کوئی کشتی ایسی نہیں ہے جو پانی کے بغیر چل سکتی ہو۔ پانی کشتی کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی طرح انسان دنیا کے مال و اسباب کے بغیر اور کھائے کمائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ یہ پانی اس وقت تک کشتی کے لیے فائدہ مند ہے جب تک وہ کشتی کے ارد گرد اور نیچے ہو۔ اگر یہ پانی کشتی کے اندر گھس آئے تو وہ کشتی کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے کشتی کو ڈبو دے گا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں، وہ دنیا جب تک انسان کے ارد گرد اور اس کے چاروں طرف ہے اور انسان اس سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کما رہا ہے، اس وقت وہ اس کے لیے بہترین سرمایہ زندگی ہے اور وہ خیر ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ لیکن جس روز یہ دنیا ارد گرد سے ہٹ کر دل کی کشتی میں اس طرح داخل ہو گئی کہ ہر وقت اس کی محبت، اس کی فکر، اس کا خیال اس طرح اس کے دل و دماغ پر چھا گیا کہ بس اب اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کے سوا کوئی خیال نہیں آتا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا تمہیں تباہ کر رہی ہے۔ پھر یہ دنیا متاع غرور، پھر یہ دنیا فتنہ ہے، یہ دنیا مردار ہے، اور اس کے طلبگار کتے ہیں جو اس دنیا کو اپنے ارد گرد سے ہٹا کر اپنے دل کی کشتی میں سوار کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، در حقیقت ایک مسلمان کے لیے یہ پیغام کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے۔ اگر تم دنیا کو اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لیے ایک سیڑھی ہے، تو یہ دنیا تمہارے لیے خیر ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل ہے اور بس اس کی بھلائی بھلائی ہے اور اس کی اچھائی اچھائی ہے اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں، تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے جبکہ اس کی محبت اور اس کا خیال دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سوا کوئی خیال نہ آئے۔ لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہو تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لیے دنیا نہیں رہتی بلکہ دین بن جاتی ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب ذرا سنیے دنیا کو کیسے دین بنایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے جس میں قارون کا ذکر ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس زمانے میں دولت خزانوں میں رکھی جاتی تھی اور بڑے موٹے بھاری قسم کے تالے ہوا کرتے تھے اور چابیاں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی تھی۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت درکار ہوتی تھی۔ ایک آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنا بڑا سرمایہ دار تھا قارون۔ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو جو نصیحت اور پیغام دیا گیا تھا وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نصیحت میں
قارون سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے ان سارے خزانوں سے دستبردار ہو جاؤ یا اپنا مال دولت آگ میں پھینک دو، بلکہ اس کو یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ مال و دولت، روپیہ پیسہ، عزت، شہرت، مکان، سواریاں، نوکر چاکر، جو کچھ بھی دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے گھر کی بھلائی طلب کرو، اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ جو فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک انسان خواہ کتنا ماہر ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا ہی تجربے کار کیوں نہ ہو، لیکن جو کچھ وہ کماتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ لیکن قارون کہتا تھا کہ میرے پاس جو علم، جو ذہانت اور تجربہ ہے، اس کی بدولت مجھے ساری دولت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اللہ کی عطا ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں مگر بازار میں جوتیاں چٹ کھاتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک تو اس بات کا استحسار کرو کہ جو کچھ مال ہے، خواہ وہ روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کے معنی صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی مال ہے وہ صدقہ کر دیا جائے، لیکن قرآن کریم نے اگلے جملے میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں جتنا حصہ تمہیں ملنا ہے اور جو تمہارا حق ہے اس کو مت بھولو اور اس سے دستبردار مت ہو جاؤ، بلکہ اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن اس مال کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا کہ تم کو یہ مال عطا فرما دیا، اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا اور اس مال کو زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلانے کے لیے استعمال مت کرو۔ برادران اسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا اس کو انجام دینے سے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ مال حاصل کرنے کے لیے جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز بتا دیا، اگر وہ طریقہ استعمال کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ مثلا چوری کر کے مال حاصل کرنا، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا حرام ہے۔ کوئی شخص اگر یہ طریقہ اختیار کرے گا تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ کوئی شخص دوسرے کا حق مار کر اور دوسرے کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر مال حاصل کرے گا تو اس سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ اور سود کے ذریعے اور قمار کے ذریعے یا اور دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گا تو وہ سب فساد میں داخل ہوگا۔ ہم سب سے قرآن کریم کا مطالبہ یہ ہے کہ مال ضرور حاصل کریں اور مال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام۔ اگر وہ حرام ہے تو پھر چاہے وہ کتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو اس کو ٹھکرا دو، اور اگر حلال ہے تو اس کو اختیار کرو۔ حضرات گرامی، یاد رکھیے اپنی ذات میں کوئی نفع دینے والی چیز نہیں۔ بھوک کے وقت نوٹوں اور پیسوں کو کوئی نہیں کھاتا، پیاس لگے تو ان کے ذریعے پیاس نہیں بجھا سکتا، لیکن انسان کو راحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ حرام طریقوں سے مال حاصل کر کے اگر تم نے بہت بینک بیلنس بڑھا لیا اور بہت سے خزانے بھر لیے، لیکن اس کے ذریعے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں۔
بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام دولت کے انبار جمع ہو گئے لیکن راحت حاصل نہ ہو سکی۔ رات کو اس وقت نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولیاں نہ کھا لے۔ مال و دولت، مل، فیکٹری، سامان، تجارت، نوکر چاکر سب کچھ ہیں، لیکن جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو بھوک نہیں لگتی، اور بستر پر سونے کے لیے لیٹا مگر نیند نہیں آتی۔ اب ذرا یہ بتائیے، ایک مزدور کو راحت ملی یا اس صاحب بہادر کو جو بہت عالی شان بستر پر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا؟ حقیقت میں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمان کے ساتھ یہ اصول ہے کہ اگر وہ حلال طریقے سے دولت حاصل کرے گا تو وہ اس کو راحت اور سکون عطا کریں گے، اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کرے گا تو وہ شاید دولت کے انبار جمع کر لے، لیکن جس چیز کا نام سکون ہے، جس چیز کا نام راحت ہے، اس کو وہ دنیا کے انبار میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو بہنوں اور بھائیوں، پیغام صرف اتنا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو، اور تمہاری اس حاصل شدہ دولت پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہوں یا خیرات و صدقات کی شکل میں ہوں، ان کو بجا لاؤ۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اگر انسان یہ اختیار کر لے تو نعمتیں اور دولتیں دین بن جائیں گی، اور وہ سب اجر بن جائیں گے۔ پھر کھانا کھائے گا تو بھی اجر ملے گا، پانی پیے گا تو بھی اجر ملے گا، تجارت کرے گا تو بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا، بلکہ مقصد کے لیے ایک راستہ اور ایک ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے۔ حرام کاموں سے بچتا ہے اور اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے تو ساری دنیا دین بن جاتی ہے، اور وہ دنیا اللہ تعالی کا فضل بن جاتی ہے۔ لہذا انسان قرآن و حدیث کے ارشادات پر غور کرے، اور موت کا اور اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کا مراقبہ کرے، اور آخرت کی نعمتوں کا، آخرت کے عذاب کا، دنیا کی بے ثباتی کا مراقبہ کرے، اور اس کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالے۔ اس سے رفتہ رفتہ دنیا کی محبت دل سے زائل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔